لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور یہ واقعہ کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما لے، مجھے معاف فرما لے۔ لا ينبغي وهب لي لا ينبغي لأحد من بعدي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ إنك أنت الوهاب، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی اور داتا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، چانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے۔ گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے دور سلطنت میں بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے پالے اور جہاد کی نیت سے، اور ان کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے، اور ان کی گردن پر ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری بیویوں سے اب جو اولاد ہوگی، نرینہ اولاد ہوگی، ان کو میں مجاہد بناؤں گا، ان کو میں جہاد کے لیے تیار کروں گا۔ تو جب یہ قسم کھائی یا اس بات کا اظہار کیا تو ایک فرشتے نے کان میں آ کر کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد بھی شامل حال ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں تو ان کے تھا کہ انشاءاللہ کہوں، اللہ کی مرضی کے ساتھ سب ہوگا، لیکن زبان سے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چانچہ پھر ایسا ہوا کہ بعد میں وہ حمل ضائع ہو گئے، اور ایک بیوی سے جو بچہ ہوا وہ بھی ایک لوتھڑا تھا اور مکمل بچہ نہیں تھا، تو دایا نے لا کر وہ بچہ، وہ دھڑ جسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ لا کے ڈال دیا، جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، سلطنت کے جو احکامات ہیں اور امور ہیں وہ سر انجام دیتے تھے، وہاں پر لا کے ڈال دیا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ میں اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتا تو میری جو خواہش پوری ہو جاتی، بچے صحیح سلامت اللہ کے حکم سے ہو جاتے۔ تو میں نے اس وقت یہ غلطی کر دی، زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے میرے بچے جو ہے ضائع ہو گئے، اور میرا جو مقصد تھا، جو خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جسداً ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
اب دیکھیں یہاں پر اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ قال رب اغفر لی، کہنے لگے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری اس خطا کو، میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے، نبی ہے، اور بادشاہت بھی میری ہے، تو اب غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس کو مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور پھر اس پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بعض مرتبہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا زندگی میں اور ایسے معاملات، ایسے کام انسان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس سے گناہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، نقصان کی طرف بعض مرتبہ انسان جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، فلاں چیز خراب ہو گئی، کئی چیزیں انسان کو پیش آ جاتی ہیں، تو انسان فوراً سمجھ لے کہ کہیں مجھ سے اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، یا میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر دی، یا میرے گناہ تو زیادہ نہیں ہو گئے، کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیوں مجھے جو ہے دن بدن نقصان کی طرف جا رہا ہوں، دن بدن جو ہے پستی کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ انسان سوچے، اگر اس سے گناہ ہو رہے ہیں تو توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ بھی کرے اور فخر سے بتاتا پھرے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں کو ٹوپی کرا دی ہے، میں نے فلاں کو جو ہے یہ اس کے ساتھ معاملہ کر دیا ہے، اس فخر سے بتاتا پھرے، تو پھر یہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کا توفیق نہیں ملتی، اور پھر جب یہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ سرکش بن جاتا ہے، اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، پھر اللہ سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور اس کے معاملات پھر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رب بھی ناراض اور دنیا میں بھی اس کے معاملات سارے خراب ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، کاروبار میں پریشانی آ رہی ہیں، قرضوں پہ قرضے پہ چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لوگوں کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس نے پریشانیاں حل کرنی ہے، جس نے اصل جو ہے ہماری مصیبت اور ٹینشن کو دور کرنا ہے، روزی میں برکت دینی ہے، اس کے پاس تو ہم جاتے نہیں، اس کے در پر جاتے نہیں ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیا جائے، ہمارے معاملات سیدھے ہو جائے، ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائے، وظیفہ بتا دیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو نماز پہلی چیز ہے، وظیفہ بعد میں اثر کرے گا جب نماز کا انسان پابند ہوگا۔ ہر چیز کا دار و مدار فرائض کے اوپر ہے، فرائض کی پابندی ہوگی، اس کے بعد پھر وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دوسرے تسبیحات اور معاملات کریں، اس کے بعد وہ فائدے دیں گے۔ پہلے اللہ کو تو انسان راضی کر لے، جس نے رزق دینا اس کو تو یاد کر لے، اس کی عبادت تو کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی وقتی طور پر، تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، کسی کو نہ ملی ہو۔
اب دیکھیں یہاں پر ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، خطا ہو گئی۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتے ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مشکل گھڑی انبیاء علیہ السلام پر آ جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کی ناراضگی یا نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے نبی کے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کوئی ایسی خطا جو ہے یا ایسی چیز نبی سے ہو جاتی ہے، ایسی آزمائش آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، اس مشکل پر جب نبی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کو نبوت کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور نبی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک کڑا وقت آ گیا، کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، گم ہو گئے، پھر ان کو فروخت کر دیا گیا، پھر وہاں سے زلیخا کے گھر پہ آ گئے جو شاہ مصر تھا، اس کے گھر پہ آ گئے اور پھر وہاں پر تہمت لگ گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، نبوت ملنی تھی، اور جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ کوئی خطائیں بھی نہیں کرواتا، اس کا کریکٹر جو ہے صاف ہوتا ہے، اس کا ماضی وہ صاف ہوتا ہے، اس کا دامن صاف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے تاکہ بعد میں لوگ اس پر انگلیاں نہ اٹھائیں کہ جوانی میں یہ کام کیے، فلاں وقت میں یہ کام کیے، آج نبی بن گئے۔ تو کسی کی انگلی نبی پر نہ اٹھے، تو اس لیے پہلے سے نبی کا دامن صاف ہوتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی نبی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسے گناہ یا ایسے کام بھی نہیں کرواتا کہ بعد میں میرے نبی پر انگلی نہ اٹھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنی تھی، تو زلیخا کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے، زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، غلط ارادے سے بڑھنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، وہ اپنے آپ کو بچا کر دروازوں کی طرف جب نکلے، گھر سے باہر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بچا لیا۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، وقتی آزمائش آئی، پریشانی آئی، تہمت بھی لگنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس تہمت لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن میں بھی بیان فرما دیا اور بادشاہت بھی مصر کی عطا فرما دی اور نبی بھی بنا دیا، نبوت بھی عطا فرما دی۔ دیکھیں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پھر پہنچایا ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ نبی سے کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کروا کر پھر نبی کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں تاکہ میرے نبی جو ہے اس کی عظمت دنیا میں اونچی ہو جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر پر، استقامت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ کے دوست ہیں۔ کتنا جو اونچا نسب ملا اور کتنی اونچی نسبت ملی کہ خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بچپن میں آزمائش بھی آئی۔ حضرت بچپن میں جب بچہ نومولود ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی ابتدائی دنوں میں، نبوت کے دنوں میں، اور بچہ جب جوان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حکم، بچہ بھی نومولود ہے، پیدا ہوا، کئی عرصے کے بعد دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میری خاطر اس کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب وقتی طور پر تو پریشانی تو ہوتی ہے، حضرت ہاجرہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، کھانا پینا کہاں سے ہوگا، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے، بات کوئی نہیں کی، تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بیابان میں جا کے چھوڑ دو۔ اب یہ وقتی طور پر آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور حضرت ہاجرہ کی بھی۔ تو پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بچے کو چھوڑا، بچہ وہاں پر پانی کے لیے روتا رہا، ایڑیاں مارتا رہا،
اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے پانی کو جاری فرما دیا جو آج آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، اور اس پانی کے اندر برکتیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اس آزمائش پر حضرت ہاجرہ نے بھی صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیابان کو آج آباد کر دیا ہے۔ پوری دنیا سے انسان وہاں جا رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مرکز بنا دیا، اور بیت اللہ نے اس کو اپنا گھر بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش پر انہوں نے صبر کیا، حضرت ہاجرہ نے صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے اس صبر کا بدلہ انہیں عطا فرما دیا ہے، اور آج تک ان کی ادائیں اور ان کا حضرت ہاجرہ کا دوڑ کر پہاڑوں پر چلنا، صفا مروہ کی طرف جانا، آج حج کے لیے کوئی جاتا ہے، عمرے کے لیے کوئی جاتا ہے، اس کے لیے وہ چلنا ضروری ہے، آج تک سنت کو ادا کرا دیا۔ 3 چکر بیت اللہ کے طواف کے وہ تھوڑا تیزی میں کرنے ہیں، یہ اس سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو آزمائش کر کے پیغمبر کو عظمت دلانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر آزمائش آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافروں نے تہمت لگا دی۔ اب کتنی کسی کی بیوی پر تہمت لگ جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، علاقے میں جانا، لوگوں کی باتیں سننا، پھر انسان ایک اگر اچھا انسان ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، اس کے لیے تو اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نبی تھے، امام الانبیاء تھے، آپ کی زوجہ پر حضرت عائشہ پر تہمت لگ گئی، مشکل میں آ گئے، نبی پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، ادھر حضرت عائشہ الگ پریشان ہے، ادھر صحابہ الگ پریشان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق الگ پریشان ہے، نبی پر یہ آزمائش آ گئی۔ تو اب یہ آزمائش حضرت عائشہ پر آئی، اور حضرت عائشہ کے وجہ سے نبی پر بھی یہ پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی عظمت کو بڑھانا تھا، حضرت عائشہ کی عزت اور عظمت کو، ان کی توقیر اور پاک دامنی کو بڑھانا تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں، ان کی عزت، عظمت، ان کی عفت میں قرآن پاک کی سورۃ نور کی 17-18 آیتیں اتر گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامنہ قرار دے دیا، اور نبی کو سکون ملا۔ تو دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کسی پر بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی وقتی مشکل آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، رزق کی تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو بعض مرتبہ انسان کو چیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آزمائش ہوتی ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا رونا دھونا کرتا ہے، صبر کرتا ہے میرا شکر اس پر کرتا ہے یا وغیرہ کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ جب انسان صبر سے چلتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، جو ملتا ہے کھا لیا، شکر کر لیا، اللہ تعالیٰ پھر مزید برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ مزید اضافہ فرما دے گا، نعمتیں زیادہ فرما دے گا۔ تو اس لیے ان پریشانیوں پہ انسان کو کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہو گیا، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، توبہ استغفار کرے، نمازوں کی طرف آ جائے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاف کیا، اور اس کے بعد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جو کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، کسی اور کو نہ ملی ہو، نہ آگے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی، فسخرنا لہ الريح تجری بأمرہ رخاء حیث اصاب، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور جہاں چاہتے تھے اس ہوا کے ذریعے چلے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا کے سہارے سے، ہوا کی مدد سے چلتا تھا، اور ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے اس طرف چل پڑتی تھی، جہاں جاتے ہوا کو حکم دیتے اپنے تخت کے ذریعے چلے جاتے تھے۔ اور یہ تخت اتنا تیز رفتار تھا کہ جو
مفسرین نے لکھا ہے کہ جو 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام 24 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ سائنس نے ترقی کر لی، جہاز بنا دیے، فلاں بنا دیا، یہ سیارے بنا دیے، تو یہ ترقی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہزاروں سال پہلے ہو گئی تھی۔ سائنس نے تو ہزاروں سال بعد میں آ کے یہ چیزیں ایجاد کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اس وقت ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتار اور پاورفل تھا، جو 2 مہینے کا سفر 24 گھنٹے میں طے کر لیتا تھا۔ تو اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں وہ کہتے وہاں جاتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض جنات شریر قسم کے تھے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کہ وہ جنات جو شریر تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں یا کوئی اور ایسی مشکل اور پریشانی لوگوں کے لیے کھڑی نہ کر دیں، تو ان کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو جنات تھے ان میں معمار تھے، یعنی جو مزدوری کا کام کرنے والے یا بڑھئی کا کام کرنے والے، تعمیرات کرنے والے، ایسے ہنر والے جنات بھی تھے۔ اور انہی جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروایا، ان جنات کے ذریعے بیت المقدس کو تعمیر کروایا۔ جنات صبح شام بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہتے تھے، اور شریر جنات ایسے تھے بعض کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو تب کام شروع کرتے تھے، تب کام کرتے تھے۔ اگر سلیمان علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو پھر کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کسی کو کام پر لگایا کاریگر کو، اور اگر وہ بڑا جس نے کام پر لگایا ہے وہ اگر سامنے کھڑا ہوا تو بڑی ایمانداری سے انسان کام کرتا ہے کہ بھئی اگر کام نہیں کیا، کام چوری کی تو پیسے نہیں ملیں گے، دہاڑی نہیں ملے گی، باتیں الگ سننے کو ملے گی۔ تو اس طرح کے جنات اس دور میں بھی تھے۔ اور جب بندہ اوجھل ہو جاتا ہے پھر کام چوری، پھر 2 نمبری، پھر اچھی چیز کو نکال کر 2 نمبر چیز لگا دینا، ڈنڈیاں مارنا، یہ تو مشغلہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے اس دور کے جنات، وہ شریر جنات بھی ایسا کام کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، بیت المقدس تعمیر نہیں ہوا، باقی ہے۔ اگر ان جنات کو پتہ چل گیا اگر سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو بیت المقدس تعمیر نہیں ہوگا، یہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس حجرے میں جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں بیٹھتے تھے عبادت کرتے تھے تو باہر سے نظر آتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، شیشے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جنات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ تو جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس حجرے میں، اس عبادت خانے میں چلے گئے اور عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی روح کو قبض کر لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اس عصا کے سہارے کھڑا رہا اور کئی عرصے تک کھڑا رہا۔ اور جنات باہر یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت اللہ کا حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک لگی، اس نے کھایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ٹوٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جو ہے زمین پر گر گیا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی تھی، موت ہو چکی تھی، ہم ایسی اتنی محنت کرتے رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا۔ تو جنات میں معمار بھی تھے جو تعمیرات کا کام کرتے تھے، اور غوطہ زن بھی تھے، غوطہ خور۔ سب سے پہلے سمندروں کی تہ سے جو موتی نکالا ہے وہ جنات نے نکالا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ سمندروں سے جواہرات، ہیرے، موتی، یہ چیزیں نکال کر جنات لے کر آتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔
ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اور فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، بغیر حساب، اب کسی حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، سلطنت، حکومت، جنات، ہوا، یہ سب تابع کر دیا، فرمایا کہ ہم نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کو مالک بنا دیا، آپ کسی اور کو دیں یا اپنے پاس سب کچھ رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ سے قیامت کے دن حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یہ فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس سے خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب بھی، قربت بھی حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور بہترین ٹھکانہ بھی دیا، دنیا میں بھی عزت عظمت دی، بادشاہت دی، ٹھکانہ دیا، اور آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، حکومت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔